بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے، جو ان 10 صحابی میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان، یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، سورہ لقمان۔ اور یہ حقیقت ہے، ترجمہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر، یعنی پریشانی پر پریشانی اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی ہرگز نہ ماننا۔ دنیا میں اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا ہے میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ ان آیات کریمہ کے پس منظر میں ایک دل نواز داستان پوشیدہ ہے۔ یادوں کی بارات نے جوان رانا کے دل گداز میں ایک تلاطم سا پیدا کر دیا۔ قانون فطرت ہے کہ شر کے مقابلے میں خیر اور کفر کے مقابلے میں ایمان غالب آ جاتا ہے۔ اس داستان کا بطل جلیل مکہ کا وہ عالی نسب اور باوقار نوجوان ہے جسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وادی مکہ میں آفتاب نبوت جگمگانے لگا، اس وقت یہ شباب میں تھے۔ یہ باریک بین اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ خاص طور پر والدہ محترمہ سے انتہا درجے کا پیار تھا۔ اگرچہ ان کی عمر 17 سال تھی، لیکن عقل و دانش اور فہم و فراست میں بڑوں کے بالمقابل تھے۔ اسے ان کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی جو ان کے ہم عمر کھیلا کرتے تھے، بلکہ یہ اکثر اوقات تیر و تفنگ بنانے اور ان کو سنبھالنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ اس کام سے جو وقت باقی بچتا وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں صرف کرتے، گویا کہ یہ کسی بڑے مہم کو سر کرنے کے لیے مسلسل تیاری میں ہے۔ ان کا دل اپنی قوم کے فاسد عقائد اور بدعمالی دیکھ کر ہمیشہ مضطرب و بے چین رہتا۔ یہ بڑی شدت سے اس انتظار میں تھے کہ کوئی طاقتور غیبی ہاتھ نمودار ہو اور اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی افکار و خیالات میں غلطاں و پریشاں تھے کہ مشیت الہی سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کب کوئی بابرکت نورانی ہاتھ پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ متبرک ہاتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں منصع شہود پر جگمگانے لگا، اور آپ کے ہمراہ کتاب الہی کے وہ نورانی کرنیں بھی تھیں جن کی چمک و دمک کبھی ماند نہ پڑے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طبعی میلان کی وجہ سے
اس رشد و ہدایت کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے۔ اسی بنا پر اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تیسرے یا چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ ان میں شرافت، دیانت، امانت اور شجاعت کے جوہر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پہلی رات کا چاند عنقریب ماہ کامل بن جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی خاندانی وجاہت اس کے ہم عمر نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ بھی انہی کا راستہ اختیار کر لیں۔ سب سے بڑھ کر انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ رشتہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی لگتے تھے۔ چونکہ یہ بنو زہرہ قبیلہ سے تھے اور بنو زہرہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا خاندان ہے، اس قرابت داری کا خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے کوئی آسان ثابت نہ ہوا، بلکہ اس نوجوان رانا کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ رائے خدا میں جو انہوں نے سختیاں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، مصائب و مشکلات کی چکی میں پسے، انعام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں آیات نازل کی۔ ہم ان نادر اور انوکھے تجربات کی داستان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اس تاریک و پرآشوب سمندر کی موجوں میں ہچکوں لے رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے، میں اس کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے بتایا، بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہتے ہیں کہ مجھے کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچا دے۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ کی تلاش کے لیے چل نکلا۔ محلہ جیاد کی ایک گھاٹی میں آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ نماز عصر سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی۔ آپ نے کمال محبت و شفقت سے مجھے مشرف با-اسلام کیا۔ اسی وقت میرے سامنے وہی عالی مقام 3 حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی میری ماں نے میرے حلقے بگوش اسلام ہونے کی خبر سنی تو آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا۔ اس نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ بخدا یا تو تم یہ دین ترک کر دو، ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔
ندامت و شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے طعنے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا امی جان خدا کے لیے ایسے نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے، جس سے اس کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور جسمانی قوی مزمحل ہو گئے۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا پی لے، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے وثوق سے کہتی کہ میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی۔ ہاں اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، امی جان بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول علیہ السلام محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے قفص عنصری سے پرواز کر جائے، تب بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر اپنا دین قطعاً نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل نخاستہ کھانے کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا پانی پیا، اور ادھر اللہ جل شانہ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو معائنہ کیا تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور بچہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ شادہ و فرحاں ان کی طرف آئے، اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی اور پھر دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان کارزار میں اترے۔ جب معرکہ آرائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ طیبہ واپس لوٹے۔ چونکہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرما لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے۔ غزوہ احد میں دشمن کی جانب سے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جرأت اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں سے جسے ایک تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ کیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سعد تیر اندازی جاری رکھو،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے، اور کیوں نہ کرتے، یہی ایک صحابی ہے جس پر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو قربان کرے، قربان کا لفظ استعمال کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے استعمال کیا ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظمت کے نقطۂ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو، ان کا تخت منہدم ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ آپ نے تمام سرکاری نمائندوں کا خطوط ارسال کیے اور ان میں یہ لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا جو کچھ بھی جنگی سامان موجود ہے اسے فوراً میری طرف روانہ کر دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ جب تمام وفود مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا شیر خدا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، اے سعد، دیکھنا کہیں اس غرور میں نہ آ جانا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور ان کا جانثار صحابی ہوں۔ میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اطاعت و فرما برداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سننے کے بعد یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابہ، 310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، 300 فتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور تقریباً 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن معرکہ آرائی ہو۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چشم و زدن میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار رستم کا سر مسلمانوں کے نیزوں پر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اسلامی لشکر سے ایک مجاہد ایرانی فوجی کے پاس آتا اور اسی کا ہتھیار چھین کر اسے قتل کر دیتا۔ اس جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوجی تیگ کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ اونی جبہ منگوایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے
اس جبے کا کفن پہنانا، کیونکہ میں نے میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر جہاد پر گیا تھا، میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمت کا بارش برسائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تفصیل سے معلومات حاصل کرنے کے لیے الاستیاب، الاصابہ، اشہر مشاہیر الاسلام، الطبقات الکبریٰ، یہ سب کتابیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اسی پہ سنایا جائے گا۔